بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فضا ہے اور میری شادی آج سے 2 سال پہلے حمزہ نام کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ حمزہ کے والدین فوت ہو چکے تھے اور یہ رشتہ اس کی ایک پھپھو لائی تھی۔ حمزہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ چونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی اس لیے ان کو کھانے پینے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اس لیے حمزہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ اس کے دونوں بھائی بھی جوان تھے مگر غیر شادی شدہ تھے۔ جب یہ رشتہ میرے لیے آیا تو میرے سب رشتہ داروں نے ہم سے کہا کہ ان لڑکوں کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے یہ اچھے کردار کے نہیں ہوں گے، اور لوگوں نے ہمیں بہت ڈرایا۔ مگر میرے والدین جب اس سے ملے تو انہیں حمزہ بہت پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ جہاں جاب کرتا ہے وہاں کے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یوں ہر تسلی ہو جانے کے بعد میری شادی اس سے ہو گئی۔ میں سسرال آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں دیور کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے مگر گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے دونوں دیور اچھا کھاتا پیتے تھے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ صبح ہوتی تو دفتر چلا جاتا اور دفتر سے واپسی پر وہ سیدھا گھر آ جاتا، جبکہ میرے دونوں دیور اتنے سیدھے اور معصوم نہیں تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ وہ دونوں کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے اور رات کو گھر ہی آتے تھے۔ یہی ان نہیں بلکہ ان کے کمرے سے رات کے وقت بہت سی عجیب عجیب آوازیں آتی رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں یہ سب سن کر میں خاموش رہی تاکہ میرے دیور یہ نہ سمجھیں کہ میں ان دونوں کی جاسوسی کرتی ہوں۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ دونوں شروع سے ہی بہت مشکوک لگ رہے تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں مجھے ڈرا رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں اپنے کمرے کو لاک بھی کر کے رکھتے تھے، بلکہ اکثر تو ان کی موجودگی میں بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی تو وہ مجھے روک دیتے اور میرے پوچھنے پہ کہتے، ارے بھابھی، تمہیں ہمارے کمرے کی صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر میں شرما جاتی تھی۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اس لیے میں ان سے بحث نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا کہ ضرور یہ اپنے کمرے میں کچھ چھپا کر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں یہ نہ دیکھوں، اس لیے وہ جس کام کے لیے کہہ رہے تھے میں کر لیتی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا جیسے وہ دونوں ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، مگر وہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ہماری آنکھ کسی کھٹپٹ کی آواز سے کھل جاتی تو وہ ہمارے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی ہمارے کمرے میں آ کر ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے اور یوں ہمارا دھیان دوسری طرف لگ جاتا تھا۔ خیر، میرا شوہر تو ان باتوں سے بہل جاتا تھا مگر مجھے شک پڑ جاتا تھا کہ ضرور یہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ان کے کمرے سے جو آوازیں آتی تھی وہ سن کر لگتا تھا کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں، مگر میرے دیور یہ سب چھپانے کی بڑی کوشش کرتے تھے کیونکہ جو ہی ان کے کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگتیں، ان میں سے کوئی ایک ہمارے کمرے میں آ کر ہم سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتا، مگر میں کوئی بچی نہیں تھی کہ یہ سب نظر انداز کر دیتی۔ صاف لگ رہا تھا کہ میرے دیور اپنے کمرے میں کچھ ایسا کر رہے ہیں جو وہ ہم سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر کیا؟ اس کا جواب مجھے جاننا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسی سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا شوہر کہنے لگا، فضا، امی ابو کے مرنے کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ لگا دی تاکہ میں کچھ بن سکوں، اور جب میری جاب لگ گئی تو میں بہت مصروف ہو گیا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور گھر آتے ہی میں سو جاتا تھا۔ ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اب تک میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اس لیے اسے اپنے بھائیوں کی ان مشکوک حرکتوں کا پتہ نہیں چل پایا۔ لیکن چونکہ میں سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی اس لیے مجھے ان دونوں کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ یہ دونوں مجھے اپنے کمرے میں نہیں جانے دیتے تھے اور اکثر رات کے وقت ان کے کمرے سے آوازیں بہت زیادہ آتی تھیں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی بھی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اکثر ان کے کمروں سے کسی نہ کسی عورت کی بھی آواز آتی تھی۔ اس لیے میں ڈر گئی کہ کہیں میرے دیور کوئی غلط کام نہ کرتے ہوں، کیونکہ دونوں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتے تھے، پھر بھی انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔
بلکہ مجھے بھی گھر کے خرچ کے لیے بنا مانگے ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا شوہر اچھا کما رہا تھا۔ بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ یہ دونوں اپنے کام کے بارے میں بتا دیں اور ہم سے کچھ نہ چھپائیں، کیونکہ ان کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں یہ دونوں کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہ کسی مشکل میں پھنس گئے تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ہم بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ یہ سوچ کر میری راتوں کی نیند اڑ گئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے تمہارے بھائیوں کی حرکتیں دیکھ کر بہت ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، لیکن یہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ویسے بھی یہ میرا بھی گھر ہے، میں اسے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے یہ تمہارا گھر ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہارے بھائیوں کی حرکتیں دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے تم بھی پھنس جاؤ۔ یہ سن کر میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے کہا، مجھے تمہاری بات ٹھیک لگتی ہے اور ویسے بھی میرے بھائی میری بات نہیں مانتے، اس لیے ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میرے شوہر نے یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا سوچ لیا تھا۔ میرا شوہر وہاں جاب تلاش کرنے لگا اور جو ہی اسے ایک اچھی جاب ملی، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا۔ یہ سن کر میرے دیور حیران رہ گئے تھے اور ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانے سے منع کرنے لگے۔ میرا ایک دیور کہنے لگا، بھابھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس لیے پلیز یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور سے کہا، اچھا اگر تم دونوں کوئی غلط کام نہیں کرتے تو اپنے کمرے کو لاک کر کے کیوں رکھتے ہو؟ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا، بھابھی وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دوست یار آتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ یہ سن کر میں نے منہ بنا لیا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن میں اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ میں ان کی باتوں میں آ جاتی۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو لے کر دوسرے شہر آ گئی اور ہم یہاں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہاں آتے ہی میرے شوہر کو اچھی جاب مل گئی۔ شروع میں میرے دونوں دیور ہمیں کال کرتے تھے، مگر میں نے تو ان سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دونوں جلد ہی کسی نہ کسی چکر میں ضرور پھنس جائیں گے، اس لیے میں اپنے شوہر کو ان سب سے دور لے آئی تاکہ ان سب میں میرے شوہر کا نام نہ آئے۔ ویسے بھی میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اس بیچارے کو سزا کیوں ملے؟ لیکن یہاں آ کر میرے شوہر کو لگتا تھا کہ اس کے بھائی بیچارے بے قصور تھے، وہ ایسا ویسا کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ دیکھنا یہ بات بھی ایک نہ ایک دن نکل آئے گی، لیکن پھر اس بات کو کئی سال گزر گئے اور ہمیں ان دونوں کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، اور میں بھی پرسکون ہو گئی۔ یقیناً یہ دونوں بھی وقت کے ساتھ ساتھ سدھر گئے ہوں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، یہ شام کا وقت تھا، میرا شوہر بھی گھر پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گھبرا گیا کیونکہ سامنے ہی پولیس کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میرے شوہر نے پولیس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اس وقت ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے، ہم تم دونوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے۔ پھر وہ رات تھانے میں گزر گئی۔ اگلی صبح ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ پولیس کو میرے دونوں دیوروں پر شک تھا کہ وہ نشہ سپلائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چلانے لگی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ یہ سن کر پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ تمہارا شوہر ان دونوں کا بھائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور ہم ان کی وجہ سے پھنس سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے چپ رہنے کو کہا، مگر پولیس نے میری یہ بات سن کر اور وہ کہنے لگے کہ تم ان دونوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو وہ سچ سچ بتا دو، اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو ہم تم دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، پلیز حمزہ تم انہیں سب کچھ بتا دو، ہم کیوں ان دونوں کی وجہ سے جیل جائیں؟ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا، مجھے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، لیکن میں آپ سب لوگوں کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پولیس نے ہم دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم دونوں کو گھر لے آئے۔
ہم نے پولیس کو اپنا کمرہ دکھا دیا۔ انہوں نے ہمارے کمرے کی تلاشی لے لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر انہوں نے میرے دونوں دیوروں کے کمرے کی تلاشی لینی چاہی مگر وہ تو لاک تھے، اس لیے پولیس نے ان کمروں کے دروازے توڑ دیے اور جوں ہی ہم سب اندر گئے، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ ہر جگہ نشے کی تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پر شک تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب دیکھ لیا کہ میں سچ ہی کہتی تھی۔ میں نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھ کر کہا تو وہ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دونوں اندر چھپ کر ایسے کام کرتے تھے۔ پولیس ان کے کمرے میں موجود ہر شے کی تلاشی لے رہی تھی۔ میرے دیور کے بستر کے نیچے سے ایک پستول نکلا تو ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ یہ تو بہت لمبا معاملہ لگتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی ان دونوں کے ساتھ پھنسنے والے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس نے ان کے کمرے کی تلاشی لے لی تو ایک افسر میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہارے دونوں بھائیوں پر بہت سارے کیس ہیں۔ یہ دونوں کئی سالوں سے چرس بیچ رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ معصوم بچے اور لاچار عورتیں تھیں۔ یہ ان لوگوں کو پیسے دے کر اپنا دھندا چلا رہے تھے۔ اب تک یہ ہماری نظروں سے چھپ رہے ہیں لیکن اب ان پر بہت سے کیس بن چکے ہیں اور ہمیں یہاں آ کر ان دونوں کے خلاف سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں ان دونوں کا پتہ بتا دو تاکہ ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ سن کر میرا شوہر حیران ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس افسر سے کہا کہ صاحب آپ ہمارا یقین کریں کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے تھے وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں۔ یہ سن کر افسر کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو؟ یقیناً تم دونوں ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ دونوں نہیں ملے تو ہم تم دونوں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے انہیں یہاں کال کر کے بلا سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جو ہی وہ یہاں آئیں گے آپ ہم میاں بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر پولیس افسر نے میرے شوہر سے وعدہ کر لیا اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو کال کر کے کہا کہ میں اور تمہاری بھابھی تم سے ملنے آئے ہیں، اس لیے جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد میرے شوہر نے کال کاٹ دی اور پولیس کی گاڑی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ہمارے ساتھ ایک پولیس افسر رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ہم سے ملنے ضرور آئیں گے، لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ اگر وہ دونوں نہیں آئے تو پولیس ہم دونوں کو جیل میں ڈال دے گی اور ہم بے گناہوں کو ان کے لیے سزا کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ دونوں یہاں آ جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ پھر اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ جوں ہی رات ہوئی میرے دونوں دیور گھر آئے اور ان کے آتے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور یوں ہماری جان چھوٹ گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ برے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔